تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 25 only one ayah. Ayat number 25. Verily those who disbelieved and hinder men from the path of Allah, جو لوگ بھی یقیناً کافر لوگ یا مشرک لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راستے سے لوگوں کو، اللہ کے راہ سے بھی، یعنی کہ مطلب ان کو نہیں چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان بنے اور کوئی بھی مطلب صحیح راستے پہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ. اینڈ فرام المسجد الحرام، اور مسجد حرام جو ہے اس کے اندر سے بھی جانے سے روک رہے تھے، جو کہ بہت ہی غلط ہے. which we have made open، اللہ کہہ رہا ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے. which we have made open to all men، ہم نے تمام انسانوں کے لیے اس کو کھلا رکھا ہے. the dweller in it and the visitor from the country are equal there، وہاں حرم شریف کے اندر چاہے وہ مکہ کے رہواسی ہو یا پھر وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہوں، سب برابر ہے. اللہ نے کہا سب برابر ہے. and whoever inclines to evil actions therein or to do wrong، تو جو کوئی بھی حرم کے اندر کوئی بری حرکتیں کرے گا یا ارادہ کر کے آیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر غلط چیز کرے اور مطلب گناہ بھی کرے، ٹو ڈو رانگ یعنی کہ وہی ہے وہ کہ مطلب جو رانگ ہے وہ ظلم ہے، تو وہ کرے آ کے، یعنی کہ مطلب وہ رانگ کر رہا ہے، یعنی وہ گناہ کر رہا ہے. him we shall cause to taste from a painful torment، ہم اس کو چکھائیں گے مزہ دردناک سزاؤں کا. painful torment. A warning to those who hinder others from the path of Allah and from al-Masjid al-Haram and who seek to do evil actions therein. یہ دھمکی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راہوں سے کسی کو روکے اور مسجد حرام کے اندر بھی مطلب اس کو جانے نہ دے، وہاں بھی وہ راستہ روکے اور کچھ نہ کچھ برا کرنے کی مطلب کوشش کرے. Allah rebukes the disbelievers for preventing the believers from coming to Al-Masjid al-Haram and performing their rites and rituals there, claiming that they were its guardians. اللہ ان لوگوں کو برابر دھمکی دے رہا ہے، لتھاڑ رہا ہے ان کہ جو کفار جو تھے کہ مکہ کے جو کفار تھے اور کفار قریش، تمام پیگنز اور سب جو بھی، تو ان تمام ڈس بلیورز کو اللہ یہاں دھمکی دے رہا ہے جو لوگوں کو، مومنوں کو روک رہے ہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے. اینڈ ان لوگوں کو اپنے جو بھی ہے وہاں کے ارکان وہ پورے کرنے ہیں تو وہ پورے نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور جبکہ خود کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو یہاں کے گارڈینز ہیں، یعنی کہ دیکھ بھال کرنے والے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. اینڈ یہ سورہ نمبر 8 یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 34 ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ دے آر ناٹ اٹس گارڈین، وہ لوگ کوئی وہاں کے کسٹوڈینز گارڈینز ہے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے نن کین بی اٹس گارڈینز، کوئی بھی اس کا گارڈین نہیں ہو سکتا سوائے ایکسپٹ دوز ہو ہیو تقوی. تو اللہ کو چاہیے کہ جن میں تقوی ہے، جو متقین لوگ ہیں، وہی حرم شریف کے گارڈین ہو سکتے ہیں. یسألونکا، یہ اب ایک اور ہے جو سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 اس کے آیت نمبر 217. اس میں بھی اللہ نے کہا کہ یسألونکا عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. دیکھو کتنی زبردست آیت ہے سورہ بقرہ کی. They ask you concerning fighting in the sacred months. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو بہت یعنی محترم مہینے ہیں جو 4، تو اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں قتال کر سکتے ہیں ہم، فائٹنگ. اللہ نے کہا کہ کہو سے فائٹنگ therein is a great transgression.
یعنی بہت ہی بڑا یہ ہوگا، یہ کفر ہوگا اگر اس مہینے میں جو محترم مہینے ہیں اس میں اگر تم نے قتال کیا، جنگ کی. لیکن بٹ اے گریٹر ٹرانسگریشن از، یعنی اس سے بہت بڑا جو ظلم یا جو کفر ہے وہ ہے ود اللہ از ٹو پریونٹ مین کائنڈ فرام فالوئنگ دا وے آف اللہ. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی مطلب جنگ بھی کرنا چاہ رہے سیکرٹ منتھ میں، وہ بہت 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 ہی اس کو کہا گیا کہ وہ بہت کبیر یعنی بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن جو اللہ کے راستے سے روکتے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹو ڈس بلیو ان ہم، اور اللہ کا کفر کرنا. ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر داخلہ نہ دینا. اینڈ ٹو ڈرائیو آؤٹ اٹس انہیبیٹنٹس. تو جو بھی وہاں کے رہواسی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کے تمام جو تھے ساتھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب کے سب بہت سارے تھے، وہ سب کو تم نے وہاں سے نکال دیا. ڈرائیو آؤٹ. تو وہ تو وہاں کے رہواسی تھے نا ہمیشہ کے بچپن سے. اینڈ اللہ سیز ہیئر، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، verily those who disbelieved and hinder men from the path of Allah and from المسجد الحرام. یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، میں انسانوں کو روکتے ہیں، اٹکاتے ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے. میننگ ناٹ اونلی آر دے ڈس بلیورس، وہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ بٹ دے آلسو ہنڈر پیپل فرام دا پاتھ آف اللہ. کیونکہ وہ لوگ صرف کافر نہیں ہیں مگر لوگ جو لوگوں کو اڑنگے ڈالتے ہیں اللہ کی راہ پہ جانے سے، اور فرام المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے اندر بھی جانے سے ان کو روکا جاتا ہے. تو اب یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. دے پریونٹ دا بلیورس، یعنی مومنوں کو روکتے who want to go there from reaching it، یعنی ان کو وہاں جانا ہے کعبہ شریف کے پاس. although the believers have more right than anyone else to go there. مومنوں سے بڑھ کر کس کا رائٹ ہوگا؟ سب سے زیادہ رائٹ تو مومنوں کا ہے. The structure of this phrase is like that to be found in the ayah. اس کے اندر جو ایک محاورتن یعنی جو فریز ہے عربی زبان کا، تو وہ یہاں پر بھی ایک اور ہے جو سورہ نمبر 13 یعنی سورہ رعد آیت نمبر 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کتنی بیوٹیفل آیا نا. Those who believed، وہ جو ایمان والے ہیں، and whose hearts find rest in the remembrance of Allah، اور ان کے دلوں کو بہت ہی اطمینان ملتا ہے. تطمئن قلوبہم، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. Verily in the remembrance of Allah do hearts find rest، اور یقیناً دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہے. Not only are they believers, but their hearts also find rest in the remembrance of Allah. یعنی وہ صرف مومن لوگ نہیں ہیں مگر اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو راحت، قرار اور اطمینان ملتا ہے. The issue of renting houses in Makkah، یعنی مکہ کے اندر تم کوئی بھی کرائے پہ مکان لینے کی جو بات ہے اس کے بارے میں. الذی جعلناہ للناس سواء عن العاکف فیہ والباد، which we have made open to all men، ہم نے تمام انسانوں کے لیے اس کو کھلا رکھا ہے. The dweller in it and the visitor from the country are equal، وہاں کے رہواسی لوگ جو ہے اور دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ سب مطلب وہاں برابر ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا. meaning that they prevent people from reaching المسجد الحرام، تو لوگوں کو اڑنگے ڈال رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو سکے، پہنچے نہ وہاں. which Allah has made equally accessible to all in Sharia، شریعت کے اندر اللہ نے وہ سب کے لیے رکھا ایسا کہ وہ سب وہاں جا سکتے ہیں. with no differentiation between those who live there and those who live far away from it،
اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بھی اور جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ بھی، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. سواء العاکف فیہ والباد، سیم ٹکڑا آیت کا ہے جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. The dweller in it and the visitor from the country are equal there. کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور جو دوسرے ملکوں سے آئے سب برابر ہیں. Part of this equality is that everyone has an equal access to all parts of the city and can live there. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سب کو برابر بولا ہے کہ سب برابر ہیں، تو وہ لوگ ہر کوئی بلکہ اس کو مکہ شہر کے ہر حصے کے اوپر، یعنی مطلب وہ جا سکتا ہے، وہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے اور وہاں وہ کرائے پہ مکان بھی لے کے رکھ سکتا ہے. اینڈ کین لیو دیر، اور وہ رہے وہاں پر رہ بھی سکتا ہے. ایز علی بن ابی طلحہ رپورٹڈ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما کنسرنگ دا آیا، تو اسی آیت کے ٹکڑے کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. سواء العاکف فیہ والباد، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے بارے میں رپورٹ لی گئی کہ وہاں کے رہنے والے دا ڈویلرز ان اٹ، دا وزٹر، اور جو آ رہے ہیں دوسرے ملک سے فرام دا کنٹری آر ایکول دیر، وہ سب کے سب برابر ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما said both the people of Makkah and the others can stay in al-Masjid al-Haram، کہ جو لوگ بھی مکہ کے ہیں اور جو لوگ بھی باہر سے آئے ہیں دوسرے لوگ، وہ مسجد حرام کے اندر رہ سکتے ہیں. سواء العاکف فیہ والباد، سیم ٹکڑا ریپیٹ ہے کہ جو وہاں کے رہواسی اور جو دوسرے ملک کے ہیں وہ برابر ہیں، وہاں پر مطلب سب ایکول ہے. مجاہد said the people of Makkah and others are equally allowed to stay there، یعنی کہ جو بھی مکہ کے لوگ ہیں وہ بھی اور جو دوسرے ہیں آئے ہیں ان کو بھی مطلب وہ وہاں رہ سکتے ہیں. This was also the view of Abu Saleh, Abdul Rahman bin Sabit and Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Abdul Razzaq narrated from Ma'mar from Qatada who said، تو یہ سب نے مطلب اس کے بارے میں یہ بولا، its own people and others are equal therein، اس کے خود کے وہاں کے جو بھی لوگ ہیں مکہ کے مکی لوگ اور جو باہر سے آئے ہیں برابر ہے. This is the issue about which الشافعی رحمہ اللہ and Ishaq bin Rahway differed in the Masjid of Al-Khayf. تو مسجد جو الخیف تھی وہاں پر امام شافعی اور اشاق بن راوے یہ لوگ کا اندر ذرا اختلاف تھا. When Ahmad bin Hanbal rahimahullah was also present، وہ بھی وہاں موجود تھے جو امام احمد ہیں آخری لاسٹ ون. الشافعی رحمہ اللہ was of the opinion that the various parts of Makkah can be owned, inherited and rented، یعنی مکہ کے الگ الگ حصوں کے اندر کوئی بھی مکان لے سکتا ہے، خود خرید سکتا ہے، اس کو وہ مطلب اپنا وراثت کے لیے بھی خرید کے رکھ سکتا ہے، اس کو بھاڑے پہ بھی دے سکتا ہے، کرائے پر رینٹ کرنا. اینڈ ہی یوزڈ ایز ایویڈنس، اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا اس بات کا، the hadith of Usama bin Zaid رضی اللہ عنہ who said I said O messenger of Allah، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will you go and stay tomorrow in your house in Makkah، تو کیا آپ کل جاؤ گے تو کیا رہو گے اپنے گھر میں مکہ کے، ان کا اپنا جو گھر تھا نا مکہ کا. تو انہوں نے جواب دیا یہ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ، تو کیا has عقیل left us any property، یعنی عقیل جو ہے کیا اس نے ہمارے لیے کوئی بھی پراپرٹی چھوڑا ہے. Then he said، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا لا يرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، یعنی کہ a disbeliever does not inherit from a Muslim and a Muslim does not inherit from a disbeliever. ایک کافر جو ہے مسلمان کے پورے مال میں، یعنی سمجھو کوئی بھی ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن وہ مسلمان کے مال میں کوئی بھی مطلب اس کو نہیں ملے گی یہ وراثت، یا سمجھو کہ جو بھی پراپرٹی جو انہیریٹ کرتے ہیں نا وہ ایک مسلمان سے کافر کو نہیں دی جائے گی کبھی بھی. اینڈ اے مسلم ڈز ناٹ ہیریٹ، یعنی مسلمان جو ہے وہ کافر سے کوئی بھی پراپرٹی کبھی بھی
مطلب وراثت میں نہیں لے گا، چاہے اس کی وراثت میں کتنا ہی ہو، تو وہ کافر سے کیوں لے گا؟ اور ایک کافر جو ہے وہ مسلمان سے نہیں لے سکتا. دس حدیث واز ریکارڈیڈ ان دا ٹو صحیحز، اور یہ دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. He also used as evidence the report that Umar bin al-Khattab bought a house in Makkah from Safwan bin Umayyah for 4,000 dinars and made it into a prison. کہ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ عمر بن الخطاب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے مکہ میں ایک گھر خریدا صفوان بن امیہ سے 4,000 دینار میں، اور اس کو جیل بنایا، پریزن، تاکہ اس کے اندر جو بھی اس طرح کی حرکتیں کوئی کرنے والے ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے. This was also the view of Tawus and Amr bin Dinar. Ishaq bin Rawi was of the opinion that they، یعنی ان سب کی رائے میں یہ ہے کہ houses in مکہ، کہ مکہ کے جو گھر ہیں could not be inherited or rented، یعنی نہ وہ وراثت کے بنیں گے، نہ بن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں. This was the view of a number of Salaf، یعنی سلف کے جو لوگ تھے پہلے کے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا. اینڈ مجاہد اینڈ عطا said likewise، ان لوگ نے بھی یہی بولا. اشاق بن راوے used as evidence the report recorded by Ibn Majah from Alqama bin Nazla who said، تو ان سب نے یہ جو کہا، اس کی رپورٹ یہ سب نے درج کی ہے، اور وہ ہے یہ کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہما، دونوں کے دونوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈائیڈ، یعنی ان کو تینوں کی جو مطلب وفات ہوئی. اینڈ نو بڈی کلیمڈ اینی پراپرٹی ان مکہ، اور ان کی مکہ میں سے کوئی بھی ایسی پراپرٹی نہیں تھی کہ جس کے لیے کوئی دعویٰ کرے کہ ایکسپٹ دا گریزنگ اینیملز، یعنی ان لوگوں کے پاس جو تھا اس سوائے چارہ چرنے والے جانور، یعنی اونٹ، اس کے اندر جو بھی ہو، گائے ہے یا بکریاں، بھیڑ بکریاں، وہ سب ہے، تو وہی ان کی تھی پراپرٹی، ان کے پاس کوئی اور پراپرٹی تھی ہی نہیں. Whoever needed to live there would take up residence there، تو جو بھی وہاں پر رہنے کی ضرورت ہے اس کو وہاں پہ، تو پھر وہ وہاں پر ایک گھر مطلب لے سکتا ہے. And whoever did not need to live there، اور جس کو وہاں نہیں رہنا ہے تو وہ would let others take up residence there، تو وہ دوسروں کو دے کے، بھئی جو دوسرے لینا چاہتے ہیں ان کو دے دے، یعنی خود رہے بھی نہیں اور گھر کو بلاک کر کے رکھے، وہ منع کیا گیا. عبد الرزاق ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ said، یہ عبداللہ بن عامر جو ہے انہوں نے کہا، it is not allowed to sell or rent the houses of Makkah، یعنی گھر جو ہے مکہ کے اندر جو بھی گھر ہے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر کو بیچے یا کرائے پر دے. He also said، اور انہوں نے یہ بھی کہا، narrating from Ibn Jurayj، Atta would not allow people to charge rent in the haram، تو حرم کے اندر، یعنی کہیں وہی جو پورا علاقہ ہے نا جو اس کا، تو اس کے اندر عطا جو ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو کہیں بھی کرائے پہ دیا جائے. اینڈ ہی ٹولڈ می، اور انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ڈیڈ ناٹ الاؤ پیپل ٹو پٹ گیٹس آن دا ہاؤسز آف مکہ، یعنی حضرت عمر نے یہ حکم کیا تھا کہ کوئی بھی مکہ کے جو گھر ہے اس پہ گیٹ نہیں بنے گا، بیکاز دا پلگرمز یوزڈ ٹو اسٹے ان دیئر کوٹ یارڈس، کیونکہ ان کا جو آنگن ہے وہاں پر سب جو بھی آ کے مطلب حاجی لوگ آ کے وہاں رہتے تھے. The first person to put a gate on his house was Sohail bin Amr، تو سہیل بن عامر جو ہے اس نے سب سے پہلا گیٹ لگایا اپنے گھر پہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ sent for him، تو انہوں نے ان کو بلوایا. and he said listen to me او کمانڈر، یعنی سوچو وہ سہیل جو ہے وہ مطلب خود ہی کہہ رہے کہ سنو یا امیر المومنین، یو کمانڈر آف دا فیتھفل، I am a man who engages in trade، میں اپنا کاروباری آدمی ہوں. اینڈ آئی وانٹ ٹو پروٹیکٹ مائی بیک، اور میرے پیچھے میرے گھر کو میرے کو جو حفاظت کرنی ہے. ہی سیڈ، تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے، دین یو مے ڈو دیٹ، تو ٹھیک ہے تم کرو یہ. عبد الرزاق ریکارڈڈ فرام مجاہد دیٹ عمر بن الخطاب سیڈ، او پیپل آف مکہ، کہ حضرت عمر نے یہ مطلب انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، ڈو ناٹ پٹ گیٹس آن یور ہاؤسز، اپنے گھروں پر گیٹ مت لگاؤ.
and let the Bedouins stay wherever they want. اور جو بھی بدو لوگ ہیں دور دور دراز سے آئے ہیں ان کو جہاں رہنا ہے وہ رہے. He said, Mama told us, narrating from someone who heard Ata say about Aya. کہ عطا جو ہے وہ اس آیت کے بارے میں بھی جو کہا تو وہ سنا کسی نے, سمجھو کہ سواء العاکف فیہ والباد, یہ پھر سے ریپیٹ ہی ہو رہی ہے. The dweller in it and the visitor from the country are equal there. جو وہاں کے رہواسی مکہ کے اور جو باہر سے آئے ہیں سب برابر ہے وہاں. They may stay wherever they want. وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں جہاں بھی ان کو رہنا ہے. الدراقطنی recorded a saying from عبداللہ بن عامر کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ سنا, whoever charges rent for the houses of Makkah consumes fire. کہ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی مکہ کے گھروں کے اندر کرایہ لیا اس نے اپنے اندر آگ کو بھر دیا اپنے اندر. امام احمد took a middle path, اور امام احمد رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے بیچ والا راستہ لیا, according to what his son Saleh narrated from him. تو جو بھی ان کے بیٹے صالح جو ہے انہوں نے جو بھی کہا تھا, and he said they may be owned and inherited. یعنی انہوں نے وہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر اپنا لو خریدو اور اس کو تم جیسے کہ تمہاری وہ پراپرٹی ہو گئی اب, but they should not be rented. یعنی اس کو کرائے پہ مت چڑھاؤ, so as to reconcile between all the proofs, تاکہ جتنے بھی اس کے بارے میں بات کہی گئی وہ سب کے سب یعنی مطلب ایک ساتھ مل جائے, یعنی ریکنسائل ہو جائے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ, اور اللہ بہتر جانتا ہے. A warning to those who want to commit evil actions in the haram. یعنی ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے, یہاں پر وارننگ ہے, خبردار کیا جا رہا ہے کہ حرم کے اندر کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا ارادہ نہیں کرے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. And whoever inclines to evil actions therein or to do wrong, him we shall cause to taste from a painful torment. تو جو کوئی بھی اس طرح کی نیت رکھتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ حرم میں جا کے کچھ نہ کچھ غلط حرکتیں کریں گے یا کچھ نہ کچھ گناہ کا کام کریں گے, تو ان کو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو پھر بہت برا مزہ چکھائیں گے عذاب کا. بے ظلم, جو ظلم وہ یہ کہ مطلب جس نے بھی غلط کام کیا, اور ٹو ڈو رانگ, رانگ کا مطلب گناہ, means he aims deliberately to do wrong. یعنی وہ ارادہ رکھتا ہے اس بات کا کہ میں حرم کے اندر یہ ایسی چیز کروں گا, ایسی غلط چیز کروں گا, اس طرح کا گناہ کا کام کروں گا. اینڈ اٹ از ناٹ دا میٹر آف مس انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں غلط فہمی والی بات نہیں. ایز ابن جریج said, narrating from ابن عباس رضی اللہ عنہما, کہ انہوں نے کہا this means someone whose actions are intentional. جو بھی ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ساتھ میں گن چھپا کے لاتے, پھر اندر مطلب گولیاں چلا رہے, تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے نا, ہنگامہ کرتے کہیں, اور تو یعنی حرم شریف کے اندر یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ارادہ کر کے آیا اس طرح کرنے کا تو پھر اس کے لیے بہت ہی برا عذاب ہے. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said, کہ انہوں نے کہا the evil actions of shirk, یعنی جو شرک والی جو بات ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے وہاں پر. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, the evil action is allowing in the haram what Allah has forbidden. یعنی وہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا, اور وہ لوگ جا کے وہی اگر کریں حرم کے اندر, such as mistreating, یا لوگوں کو نہیں بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور بہت انسلٹنگ یا اس طرح سے, اور killing یعنی مار بھی رہے, مار دیتے. whereby you do wrong to those who have done you no wrong. جس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے, تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو. and you kill those who have not fought you. اور وہ لوگ جو تمہارے سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, وہ لوگ انوسنٹ معصوم لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ تم اگر یہ قتل عام کرو. if a person does this, اگر کسی نے ایسا کیا, then he deserves to suffer a painful torment. اب اس کو بھگتنا ہی پڑے گا کہ وہ دردناک عذاب کو. بے ظلم, اس کے ظلم کی وجہ سے, اور ٹو ڈو رانگ. مجاہد said,
to do some bad actions therein. حرم میں کوئی بھی غلط برا ایکشن کرنا یعنی بری چیز کرنا. This is one of the unique features of الحرم. یعنی حرم کے اندر یہ جو بات ہے یہ ایک الگ ہی طرح کی ایک فیچر ہے, یہ یعنی ایک بات ہے کہ that the person who is about to do some evil action should be punished if this is his intention. اگر وہ ارادہ کر کے آیا تو اس کو فوراً اس کو مطلب سزا دو. Even if he has not yet commenced the action. یعنی وہ نیت کر کے آیا غلط ایکشن کرنے کی. سمجھو ایک بندے کے پاس بندوق اندر چھپا کے آیا ہے تو ابھی اس کی نیت ہے نا کچھ کرنے کی, لیکن اس سے پہلے وہ پکڑا جاتا ہے, ابھی وہ کر نہیں سکا لیکن پھر بھی اس کو سزا دو. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ ان ہز تفسیر that عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ commented about the آیا کہ اس آیت کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں جو کہا یہ آیت کے بارے میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ and whoever inclines to evil action therein or to do wrong. یعنی جس نے بھی ارادہ کر کے آیا کہ وہاں پر کچھ غلط کام کرے گا اور گناہ کرے گا تو اس کے لیے if a man intends to do some evil action there, یعنی وہاں پر حرم کے اندر کوئی بھی غلط چیز کرنے کا اگر ارادہ کرے گا آئے گا کہ ارادہ کر کے اللہ will make him taste a painful torment. اللہ اس کو بہت ہی برا عذاب کا مزہ چکھائے گا. This was also recorded by Ahmad, اور یہ امام احمد نے بھی یہی چیز ریکارڈ کی ہے. اور ابن کثیر جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے اٹس چین از صحیح, یعنی اس کا جتنی بھی چین آ رہی ہے سب بول رہے جتنے بھی راوی وہ سب بالکل صحیح ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز آف البخاری, کیونکہ البخاری کے جو بھی مطلب طریقہ یا کنڈیشن ہے اس کے مطابق یہ پوری چین بالکل صحیح ہے. اینڈ اٹ از مور لائکلی موقوف دین مرفوع, یعنی اب یہ مطلب موقوف اور مرفوع یعنی کہ مطلب اس طرح سے ہے کچھ. اٹ از مور لائکلی اینڈ اللہ نوز بیسٹ, اور اللہ بہتر جانتا ہے. سعید بن جبیر said insulting a servant and anything more than that is counted wrongdoing. کسی کی تم بے عزتی کرو وہاں پر یا اس سے بھی زیادہ اور بھی کچھ کرو تو یہ گنا جائے گا کہ جو بے ظلم یعنی رانگ ڈوئنگ گناہ. حبیب بن ابی ثابت said وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ and whoever inclines to evil actions therein or to do wrong. جو کوئی بھی ارادہ کر کے آئے گا کہ یہاں ہم غلط کام کریں گے یا گناہ کریں گے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا, حبیب بن ابی ثابت نے کہا ہولڈنگ گڈز ان مکہ, مکہ کے اندر تم جمع خوری کر رہے ہو, جمع خوری. تو دس واز آلسو دا ویو آف ادرس, تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس میں آتی ہے کہ تم ہولڈنگ کر رہے ہو تمام مال کی سب کی, یعنی مکہ کے اندر نہیں جیسے مطلب جو لوگ وہاں ہیں اور سوچو وہ بہت کچھ مال اپنے اندر بھرے اور سب, تو وہ چیز کو بھی کہا گیا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, یہ سیم آیت ہے وہی کی وہی کہ جو بھی ارادہ کر کے آئے گا برے ایکشن کا اور گناہ کے کام کا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said this was revealed about عبداللہ بن انیس. عبداللہ بن انیس جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ جب آیت آئی تو اس کے تعلق سے آئی, یعنی وہی جو آئی. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم sent him with 2 men, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن انیس کو 2 انسانوں کے 2 شخص کے ساتھ بھیجے. One of whom was مہاجر and the other from among the ansar. تو ایک تو ہے وہ مہاجر ہے جو ہجرت کرے ہوئے تھے اور ایک انصار ہے جو مدینہ کے انصاری میں سے. تو 2 شخص یہ تھے مہاجر اینڈ انصار. They began to boast about their lineage. تو وہ لوگ اپنی جیسے باپ دادا کی جو سب لائنیں ہیں اس کی بہت مطلب بڑائی کر رہے تھے. اینڈ عبداللہ بن انیس گاٹ اینگری اینڈ کلڈ دا انصاری. تو یہ جو عبداللہ بن انیس ہے نا اس نے انصاری جو صحابی تھے ان کو قتل کیا غصے میں آ کے کہ جو تم اتنے وہ بہت بوسٹ کر رہے نا تو اس کو برداشت نہیں ہوا. دین ہی ریورٹڈ فرام اسلام, اب وہ مرتد بھی ہو گیا. بیکیم این اپوسٹیٹ یعنی کہ مرتد جو اسلام سے باہر نکل جائے. اینڈ فلیڈ ٹو مکہ, اور پھر وہ مکہ چلا گیا. دین دیز ورڈز ور ریویلڈ کنسرننگ ہم, تو ہم یعنی اس کے تعلق سے بھی یہ الفاظ آئے ہیں. یہی جو کہ مطلب جو کوئی بھی وہاں رہتا ہے وہ نیت جو بھی ہے مطلب جو نیت کرتا ہے انٹینٹ کر کے انٹینشن کے ساتھ آتا ہے کوئی بھی ایول ایکشن کرنے کے لیے اور وہاں کچھ نہ کچھ غلط کام کرنے کے لیے,
meaning whoever flees to al-haram to do evil action. یعنی کوئی بھاگ کے جائے مکہ اور الحرم میں اور وہاں جا کے سوچے کہ اب میں یہاں غلط کروں, دیٹ از بائی لیونگ اسلام, کیونکہ اسلام تو میں نے چھوڑ دیا ہے, اب میں یہاں جاؤں گا اندر اور یہ ایسے سب کروں گا غلط حرکت. دیز رپورٹس indicate some meanings of the phrase. یعنی یہ جو جس طرح سے بات آئی ہے نا کہ جو کوئی بھی اس کے اندر بے الحاد بظلم evil actions, but the meaning is more general than that, اور اس کا تو بہت ہی مطلب ایک دم عام ہے کہ and includes things which are more serious, اور اس کے اندر زیادہ سنجیدہ جو ہے باتیں اس کو اندر لیا گیا, انکلوڈ کیا گیا. Hence when the owners of the elephant planned to destroy the house, the Kaaba, تو وہ جو اصحاب الفیل تھے, یعنی کہ جو سورہ فیل کے اندر آیا نا, جو اصحاب الفیل تھے نا ان کے لیے, تو یہ ان کے لیے یہاں پر اللہ نے یہاں پر کہا کہ ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, کیونکہ وہ جو ہے وہ آنا چاہ رہے تھے کہ ہم کعبہ شریف کو ڈھا دیں گے. اللہ sent against them birds in flocks, تو اللہ نے ان کے لیے بھیجا ایسے پرندے کہ جن کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں 3 کنکریاں لے کے وہ پرندے اڑ کے آئے اور ان پر وہ کنکریاں گرائے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. یہ سورہ نمبر 105 ہے اور اس کی آیت نمبر 4 اور 5 یہاں پر کوٹ کی گئی ہے. اسٹرائکنگ them with stones of سجیل, تو سجیل کے جو پتھر تھے کنکریاں اس سے ان کو مارا گیا. And he made them like an empty field of stalks of which the corn has been eaten up by the cattle. تو ہے نا فجعلہم کعصف ماکول, اس کو یعنی کہ گھاس پوری کی پوری وہاں پر پورا میدان صفا چٹ خالی ہو گیا جیسے, اور اس کو پورا کے چارہ بھی چر لیا جانوروں نے, اور اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو سمجھ لو یہ حالت اللہ نے ان اصحاب الفیل کے جو لوگ تھے ایلیفنٹ والے جو آئے تھے برباد کرنے, ان کو اللہ نے ایسا کر دیا جیسے کہ کھیت جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ ایسا کر دیا گیا. پھر means he destroyed them and made them a lesson and a warning for everyone who intends to commit evil actions there. اللہ نے اس کو بنا دیا ایک سبق, ایک دھمکی, جو کوئی بھی ایسا ارادہ کر کے آئے گا اس کے لیے. Hence it was reported in a hadith that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے یہ کہا, یغزو ھذا البیت جیش حتی اذا کانوا ببیداء من الارض خسف باولہم وآخرہم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا دس ہاؤس ول بی اٹیکڈ بائی این آرمی, یعنی کوئی آئیں گے یہاں فوج, اٹیک کریں گے اس گھر کے اوپر. دین وین دے آر ان وائڈ اوپن اسپیس, تو جب وہ ایک دم کھلی جگہ کے اوپر ہوں گے سب کے سب, دا فرسٹ آف دیم اینڈ دا لاسٹ آف دیم ول بی سوالڈ اپ بائی دا ارتھ. تو ان کے سب سے آگے کے لوگ اور جو پیچھے کے لوگ ہیں یعنی بیچ کے تمام لوگ بھی آ گئے اندر, تو وہ سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ کو کیا بولنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں, زمین کو حکم کرے گا تو پھٹ, اور یہ سب کے سب اندر سوالڈ ہو جائے, تو وہ ہو جائیں گے. تو وہ جو کبھی آنے والا ہے کوئی آرمی جو آئے گی اٹیک کرنے کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.